السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ بے شک الحمدللہ ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے، امسال بھی اللہ نے توفیق دی تو ہم اور آپ حاضر ہوئے۔ خوشبو جو ہوتی ہے وہ اگر کہیں کونے میں رکھی ہو، اندر ہو، تو وہ باہر تک آ ہی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ جامعہ عربیہ اہل سنت بدر العلوم اس وقت اس کی تعلیم الحمدللہ بحمدہ تعالی اچھی ہو رہی ہے، پڑھائی اچھی ہے، اور اساتذہ جوان اور جید اچھے علماء میں سے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے اسی مدرسے سے فارغ بھی ہیں اور یہاں پڑھے بھی ہیں، یہاں کھائے بھی ہیں، رہے بھی ہیں، مگر بہت اچھا الحمدللہ تعلیمی نظام چل رہا ہے۔ کیونکہ میں آس پاس آتا ہوں تقریر کرنے تو پتہ چلتا ہی ہے، اور ایک کام تو بہت ہی اچھا ہوا ہے ابھی جو یہ نظام بنایا، قانون بنائے شادی کے تعلق سے، اور بھی جو خرافاتیں ہیں، یہ ان نوجوان علماء نے قدم اٹھایا، آپ نے ساتھ دیا، تو آس پاس میں ادھر تقریریں کرنے آؤ نا تو جسپور کا نام آتا ہے۔ اب دیکھو جو بات ہو وہ کہنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ میں جس دور میں پڑھاتا تھا مدرسے میں تو سب سے اچھا وہی دور تھا،
سمجھ رہے کوئی اپنی بیری کے بیر کھٹے نہیں بتاتا ہے، مگر حقیقت کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اعتبار سے محنت سے پڑھایا جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور ہمارے ہی پاس جو بھی پڑھا رہے ہیں یہ پڑھے ہیں حضرت کے پاس بھی، اور پرانے اساتذہ یہاں پر جلوہ گر ہیں سامنے، قاری قرآن، قاری خوش الہان، قاری نعیم صاحب قبلہ، قاری انظار صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ مولانا عثمان مصباحی صاحب۔ یہ تو میرے ہی دور میں اور مجھ سے پہلے دور میں حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب جلوہ گر ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، حضرت آپ نے پڑھایا نہیں اس مدرسے میں؟ ہاں، حضرت حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب، اس مدرسے میں نہیں پڑھایا، مگر جسپور پہ ایک زمانے سے سرپرستی رہی ہے الحمدللہ۔ ادھر یہ ابھی جو جتنے جوان علماء ہیں، حضرت علامہ مولانا شعیب صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا ساجد صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا عالم صاحب ہیں، اور نام بتائیے؟ ہاں، حضرت علامہ مولانا انعام صاحب ہیں۔ جب یہ پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، اب الحمدللہ بڑے ہو گئے مولانا ساجد صاحب، تو کام کر رہے ہیں نا، دل خوش ہوتا ہے جب سنو کہیں میری تقریر اگر ڈھول پہ ہوئی یا اس پہ، تو بولے حضرت آپ کی تقریر ہوئی ہے مگر جسپور میں بھی بڑا اچھا کام ہو رہا۔ پہلے میرا نام جسپور سے جڑ کے آتا تھا کہ میرے آس پاس کے گاؤں والے اتنا نہیں جانتے تھے، سوچتے تھے کہ جسپور والے سید صاحب ہے، یہ سمجھ رہے اس نام سے، اور صدقہ ہے آج بھی کچھ جگہوں پر تو آج یہ نام آتا ہے کہ حضرت جسپور کے جو علماء ہیں اور جہاں کے وہاں کے عوام ہیں، یہاں تک کہ کیس ہونے جا رہا تھا وہ بھی مجھے پورا بتایا، کوئی کاشی پور کی لڑکی ہے وہ، اور اس نے ہی پردے کے تعلق سے بھی جو اٹھایا تھا اسی نے اٹھایا تھا، مگر یہاں کے لڑکے جو تھے ایک دم جا کے اس کے گھر پہ، اور اللہ نے سن لی، وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سمجھے؟ تو خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ خوشبو اگر اندر بھی ہو تو باہر پھیلی جاتی ہے، اور اگر بدبو بھی اندر ہو تو وہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ بات الگ ہے، کوئی کسی کی شرم حضوری کی وجہ سے نہ بولے نہ کہے، مگر دل سے سب کو پتہ ہوتا ہے، دل سے سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی مدرسے کا کام اچھا چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس وقت پہ اور اس کے بعد بھی اکثر مدرسوں کی تعلیم پہ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، سمجھے؟ اکثر مدرسے کی تعلیم پر فرق پڑا ہے، مگر یہاں یہ لوگ ڈاٹے ہوئے رہے اور محنت کی ہے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، سمجھ رہے؟ اب میں اور آگے تقریروں کے میدان میں آ گیا ہوں تو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، حضرت ابھی تدریس میں بھی ہیں، تقریر میں بھی الحمدللہ، سمجھے؟ تو یہ سب باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، سمجھے؟ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ بچوں کا میں نے ادب دیکھا، ادب ایسے ہی ہونا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے، اور میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں، اور اس مدرسے کو تو مجھے لگتا ہے ولیوں کی دعائیں لگی ہوئی ہے، سمجھے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، طبیعت خوش ہوتی ہے، اور بیٹا محنت کریں گے، وہ بولنے کی بیٹا عادت ہے، اب تو علامہ ہے، مولانا ہے، مگر شاگرد ہے تو وہی نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ 2-3 اشعار ہیں، اب شاعر لوگ اچھے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، میں کہاں ٹوٹا پھٹا بانس، اور پھر اشعار بھی اتنے کر رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں تو خیر آئیں گے، بیچ میں تھوڑا میں بھی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائیں، مگر یہ بہت کٹھن، بہت اچھے شاعر، سمجھے؟ ایسے ویسے شاعر کے نہیں ہے کہ کلام ان کا اور مقطع اپنا جوڑ کے پڑھ دیا، سمجھے؟ ایسے بھی بہت گھٹالا چل رہا ہے، جہاں جس کا موقع لگا ویسے ہی بول کے چلا گیا۔ یہ جو جنہوں نے لکھا ہے، یہ معلوم ہے حضرت جہاں اپنے فتوے لکھے ہیں، یہ حجت الاسلام کا کلام ہے۔ اب حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بیٹے حامد رضا خان، کیا زبردست عالم، آج کے دور کے 50 عالم، اور میں تو یہ کہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ ایک طرف 50 کے مقابلے میں اکیلا عالم، سبحان اللہ۔
اور تھے بھی حضرت، آپ نے دیکھا تھا کیا؟ نہیں دیکھا تھا، تھے بھی اتنے خوبصورت، جب حضرت نے نہیں دیکھا تو ہم نے کہا لیکن پڑھا ہے، تھے بھی اتنے خوبصورت تھے حجت الاسلام، اتنے خوبصورت. ایک مرتبہ نکل کے جا رہے تھے وہی بالا خانہ سے، جو بی بی جی مسجد ہے نا اس کے نیچے سے نکل کے در کو آ رہے تھے، تو ہولی کا وقت تھا، اس وقت خوب رنگ ڈالا جاتا تھا، یہ سب ہوتا تھا. اوپر عورتیں کھڑی تھی، انہوں نے جب رنگ ڈالا نا نیچے کو پھینکا تو انہوں نے پھر چہرہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت مولانا، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا مولانا، سمجھے. مگر انہوں نے جب رنگ ڈالا، رنگ پھینکا، تو آج کا ہوتا تو گالی دے دیتا، آج کا اگر مولانا ہوتا تو گالی ضرور بک دیتا، مگر انہوں نے گالی نہیں بکی، انہوں نے دعا کر دی، کہا مولا انہوں نے اپنے رنگ میں رنگا ہے، تو ان کو اپنے رنگ میں رنگ دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے، اللہ نے ان کے دل کی دنیا پلٹ دی. آئی کچھ دیر کے بعد اور بس کلمہ شریف پڑھ کے چلی جاتی ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جن لوگوں کے بارے میں کہا نا، جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر کے کیا جاتا ہے بولو، خدا یاد آ جاتا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں، سن لیو، سنو گے نا انشاءاللہ. اور پھنسے ہوئے تو بیٹھے ہی ہو، اگر سنو گے نہیں تو کہاں جاؤ گے. اب تو سننا ہی ہے نا. بولو درود شریف پڑھیں پہلے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاند سے ان کے چہرے پر سب سے پہلے انہی کی سمجھ میں آئی، یہ بولے سبحان اللہ. آقا کے بارے میں، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے اور دن ہے کھلا ہوا مگر، دل ہے کھلا ہوا مگر، وقت سحر ہے شام دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کروں تو بڑا مزہ آئے گا. یہ مدینہ شریف میں میرے ساتھ تھے، ان کا نام کاکا ہے. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ اچھا کاکا. اچھا کاکا سے زیادہ جانتے ہیں، سمجھے. مطلب یہ چاند سے ان کے چہرے پر گیسو بولتے ہیں آقا کی زلف کو، اور مشک آپ جانتے ہیں گیسوئے مشک. فام بولتے ہیں کالے کو. فام کیا بولتے ہیں بولو؟ کالا سیاہ. فام دو، آقا کا چہرہ اور دو گیسو سامنے کالے، سمجھے. تو اب دیکھو کیا ہے، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا. مطلب دن تو نکل آیا، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے، یعنی صبح کا وقت ہے، اور شام دو. یہ جو گیسو ہے کیا بولو؟ شام دو. سمجھ رہے آپ تشبیہ؟ اب اگر سنیں گے تو مزہ آئے گا. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے
مشک فام دو گے سوئے مشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو گے سوئے مشک فام دو اور دل ہے کھلا ہوا مگر